نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، ایمانی بھائیو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، تم کو وہ چیز ناگوار ہوتی ہے، تمہیں وہ چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہوتی ہے، تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے اور تمہاری ضرورت پوری ہو جائے اور تمہارا کام بن جائے، لیکن میرے دوستو، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے کہ خراب ہے۔ تمہیں وہ چیز پسند ہوتی ہے، تم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں شر ہے، تمہارے لیے اس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں بہتر، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے بھائی، یہ آیت انتہائی اہم ہے ایک ایمان والے کے لیے، کہ بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، لیکن ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہمارے دل کو ناگوار گزرتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ لو، ہم نے اتنی دعائیں مانگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اتنا روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہم نے سب کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہماری ضرورت نہیں پوری کی۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز مانگے وہ چیز ہمیں مل ہی جائے۔ ایسا تو یہاں نہیں ہو سکتا، ایسا تو صرف جنت میں ہوگا میرے بھائی۔ یہ دنیا ایمان والے کے لیے مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان کو پاس کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ وہاں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ تو جنت کی چیزیں ہیں کہ جو چاہو مل جائے۔ یہ تو دنیا میرے بھائی امتحان گاہ ہے۔ اسی وجہ سے آج بہت سے لوگ کمزور ایمان والے میرے بھائی، بیچارے جن کا ایمان کمزور ہے، بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایمان سے پھر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ ایمان والے کے لیے راضی برضا بالقدر ہونا چاہیے، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو نفع نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور میرے بھائی کوئی بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا کے لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ تو لہذا اگر ہمیں کوئی پریشانی آ رہی ہے، ہمیں کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے، کوئی خوشی مل رہی ہے، اس پر ہمیں راضی برضا بالقدر ہونا چاہیے، اس پر راضی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے، آسمانی مصیبت آئے، بچوں سے مصیبت آئے، حکومت سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت فاقہ آئے، فاقے کی نوبت آ جائے، ہم بیمار ہوں، ہمارا علاج نہ ہو سکے، یعنی دنیا کی کوئی بھی پریشانی اگر آ رہی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کا حل نکال دیجئے۔ اگر وہ پریشانی اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ٹال دے رہے ہیں تب بھی خوش ہونا چاہیے، اگر وہ پریشانی نہیں ٹل رہی ہے تب بھی اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھ رکھا ہے۔ اور میرے بھائی، جو دعائیں ہم مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ دنیا میں پوری ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے تو 3 طریقے ہیں۔ ایک تو بندہ جو چیز مانگتا ہے وہی چیز بعین ہی اس کو عطا کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے، جو چیز، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں پڑھا آیت، کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ وہ چیز نہ دے کر کے اس کے بدلے دوسری چیز عطا کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ لو میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول ہی نہیں، اور جو میں نے مانگا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، اللہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں اس کے بدلے۔ اور تیسرے ہوئے کہ نہ وہ چیز جو بندے نے مانگا وہ پوری ہوئی، اور نہ جو چیز مانگا اس کے بدلے کوئی چیز پوری ہوئی۔ جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے پھر بہترین اور مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ تب بندہ کہے گا یا اللہ، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، جو کہ ہماری 50 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ کی زندگی ہے۔ اے اللہ، تو وہاں سوچے گا بندہ کہ بتاؤ چند دن کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا مانگا، اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج اس جنت میں ہمیں کیا کیا نعمتیں ملتی اور مزید نعمتیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل ہوتی۔ تو میرے بھائی، پھر یہیں پر آدمی آ کر کے اپنے ایمان سے ہلنے لگتا ہے، اپنے ایمان سے پھسلنے لگتا ہے کہ بتاؤ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور میں نے تو بھائی ایک واقعہ سنا غیر مسلم کا، ایکس مسلم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، انتہائی افسوس ہوا۔ اسی ناطے اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے بھائی، وہ بتا رہا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہوا اور اس بیماری میں بہت زیادہ ضرورت تھی پیسے کی، مجھے 1 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ضرورت رہی ہوگی اس کو، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا اور اس کے بھائیوں نے نہیں ضرورت پوری کی، بلکہ یہ کہ اس کے بھائی وغیرہ جو تھے اس آپس میں اتنا زیادہ تال میل نہیں تھا۔ یہ بھی کتنی بڑی مطلب حماقت کی بات ہے، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ آج مسلمان آپس میں سگے بھائی میں نہیں جم رہی ہے، آپس میں دشمنیاں رہتی ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے بھائی، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور بیچارہ جب وہ زیادہ پریشان ہوا، وہ کسی طرح سے اپنے بچوں کو برف وغیرہ بیچ کر کے اسی طرح سے اپنے بچوں کی زندگی گزار رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، بس 2 وقت کی روٹی اس کو نصیب ہو رہی تھی۔ اب پریشانی بڑی آ گئی تو کہاں سے اس کو پیسے آئیں؟ تو گاؤں کے جو امام صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، امام صاحب سے اس نے کہا، تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنے پیسے تم کو دے دیتا ہوں، اس کے بدلے تمہاری جو کھیتی ہے، وہ جو تم بوئے ہو گیہوں یا چاول وغیرہ جو بھی رہا ہوگا، اس کو میں کاٹ لوں گا۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ امام صاحب نے پیسہ تو دے دیا، میں نے اپنے بچے کا علاج کروا لیا، لیکن امام جب وہ کھیتی لہلہا کر کے تیار ہوئی، امام صاحب نے وہ کھیتی کٹوا لیا، اور اس میں سے اس کو 1 کلو گیہوں یا چاول جو بھی اس نے لگا رکھا تھا 1 کلو تک نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیسے یہ امام صاحب ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ مولانا صاحب ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ امام صاحب ہیں۔ وہ اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوا اور دل آزار ہو گیا، اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ کون سے ایمان والے لوگ ہیں کہ ایک مولانا ہو کر کے، عالم ہو کر کے اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ اس کے کھانے پینے کی لالے پڑ رہے ہیں بیچارے کو، اور اس کی کھیتی کٹا رہے ہیں، اس کی کھیتی لے کے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی کو تم قرض دیے ہو اور اس قرض دار کو تم چھوٹ دے رہے ہو کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، ابھی نہیں تمہاری اوقات ہے، ابھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں مکان اور محل عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا احسن کما حسن اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو مہربانی تو مہر زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ لیکن کیا ہے، آج لوگ بس اپنے میں مست ہیں کہ ہمارا کتنا پورا ہو جائے، ہمارے پاس کتنے مال و دولت ہو جائیں، اسی میں سب مگن ہیں، اور اسی لیے سب پریشان ہیں کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں۔ لیکن یہ اسلامی شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس سے بیزار ہو کر کے وہ شخص اسلام سے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ پھر میں جا کر کے پورا واقعہ کیا بتاؤں، جا کر کے اس نے جنگل میں 1 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیے، میری پریشانی کو دور فرمائیے۔
لیکن اس کی پریشانی جب دور نہیں ہوئی، اللہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس شخص نے پھر قرآن جلا دیا اور اس نے کہا کہ اب میں مومن نہیں رہ جاؤں گا۔ تو یہ اس کی کمی نہیں ہے دوستو، یہ کمی کس کی ہے؟ یہ کمی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم آپس میں پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی اور تمام لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں۔ حالانکہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق بتایا گیا ہے اسلام میں۔ آج ہم اس سے دور ہیں، سب اپنے اپنے میں مست ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا ایک مسلمان بھائی بھی ایمان سے خارج ہو کر کے دوسری قوموں میں جا کے شامل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، یہاں بھی پکڑ ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی پکڑ ہوگی کہ تمہارا ایک پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تمہارا ایک پڑوسی بیماری میں سڑ رہا تھا، بیماری میں پریشان تھا، تم نے اس کی بیماری کے لیے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں کیا، اس کو قرض نہیں دیا، بلکہ اس کی کھیتی تک کٹوا لیا۔ یہ سب واقعات میرے بھائی بہت ہی افسوسناک ہیں، لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنائیں گے، صرف ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ پہن لینا، امامت کر لینا، نماز پڑھ لینا، پڑھا لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ صرف اسی کو ہم ایمان اور اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کے پریشانی میں کام آنا، یہ اصل ایمان ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپس میں میل جول محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔